بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مفتی طارق مسعود صاحب اور مولانا صدیق رضا صاحب کے درمیان جو منازع کی جو بات چل رہی ہے، منازع کے حوالے سے طلاق ثلاثہ کے عنوان کے اوپر، مفتی طارق مسعود صاحب اپنی ویڈیوز کے اندر اس چیز کا یعنی لوگوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑے ہیں، اور مولانا صدیق رضا صاحب جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں صدیق رضا صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب اس کا مطلب الٹ مطلب نکال کے جو ہے نا وہ اس کو پھر جو ہے نا بات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہ جو ایک دعویٰ انہوں نے کہا تھا یا منازع کی شرائط کہا تھا، دعوے کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ مسئلے کو جو ہے نا الجھایا تاکہ منازع کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ اچھا، اس وجہ سے لوگوں کو وہ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے مفتی طارق مسعود صاحب بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے مناظر ہیں، اور مولانا صدیق رضا صاحب ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کے خود کے مکتبہ فکر کے کئی سارے علماء جو ہے نا وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب کو مناظرے سے روکا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مناظر سے روکا جائے، یہ منازعہ نہ کرے، منازعہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور اہل حدیث کے سامنے، اور پھر اہل حدیث کے جو مناظر ہیں مولانا صدیق رضا صاحب، یہ تو بہت بڑے مناظر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کسی بھی صورت ان کے سامنے جو ہے نا بیٹھنے سے روکا جائے، پہلی بات۔ لیکن اگر یہ نہیں رکتا یا کوئی بھی بات ہے تو پھر کم از کم یہ ہے کہ کوئی بڑا مناظر دیوبند، مکتبہ فکر دیوبند کا کوئی بڑا مناظر جو ہے نا وہ ساتھ بیٹھے گا، وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو جو ہے نا ساتھ میں لیڈ کرے گا، وہ اس کو یعنی اس کی مدد کرے گا، وگرنہ وہ کہتے ہیں کہ منازع کے اندر ہار ہو جائے گی اور ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دیوبندی جو ہے ان کے پاس دلائل نہیں ہے یا ان کا جو مسلک و مذہب ہے یہ کمزور ہے۔ میں پہلے آپ کو ایک پیغام آیا ہے انڈیا سے، مولانا سراج المومن صاحب ہیں میرے خیال سے، ان کا پیغام آیا مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب 4 شادیوں کا ان کا پسندیدہ عنوان ہے، شادیوں کے اوپر بیان کریں، شادیاں کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہر معاملے میں گھس جاتا ہے، حالانکہ وہ جو اس کو جس کا ماہر نہیں ہے، جس کی فیلڈ نہیں، اس میں بھی گھس جاتا ہے، تو اس کو مفتی طارق مسعود صاحب کو منازع سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہلم سے ہیں مولانا مصعب صاحب، جو انجینئر محمد علی مرزا سے منازع کے وقت جو منازع کی بات ہوئی تھی اور مفتی صاحب وہاں پہ جہلم میں تشریف لے گئے تھے، وہ مولانا مصعب صاحب کے پاس تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ ان کے پاس ٹھہرے رہے تھے، اور یہ ان کے ساتھی رہے مناظرے کے۔ تو وہاں پہ تو ٹھیک تھا، وہ مصعب صاحب کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے مفتی صاحب مناظرہ کر سکتے ہیں، انجینئر کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مصعب صاحب جب اہل حدیث کے ساتھ مناظرے کی بات آئی تو مصعب صاحب بھی اب جو ہے نا اپنا دل چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا بھی لکل فن رجال، ہر فن کے لیے آدمی ہوتے ہیں، تو یہ جو فن مناظرہ ہے وہ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا فن نہیں ہے، لہٰذا کم از کم یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ماہر مناظر ہونا چاہیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب خود بذات خود مناظرہ نہ کریں، یہ اکیلے اپنے طور پہ مناظرہ نہ کریں، وہ کہتے ہیں ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سارا کچھ ہو سکتا ہے، یہ قابل عالم بھی ہو سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک قابل مناظر نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کل فن رجال، کہ ہر فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد کو پیدا کیا ہے۔ اور ایک محاورہ بھی مشہور ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا کام ہو وہی کرے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب ایک اچھے عالم ہیں اور صاحب مطالعہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دارالفتاء کے اندر وقت گزارا ہے، اور دارالفتاء میں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کو طلاق کے مسائل پر دسترس بھی ہے، عبور بھی حاصل ہوگا۔ لیکن یہ جو لکل فن رجال ہے کہ ہر فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد کو پیدا کیا ہے، تو میرے خیال میں جیسے ابو مجاہد بلاکوٹی صاحب نے یہ رائے دی ہے، تو میری بھی یہی رائے ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ایک ماہر مناظر کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ مناظرے کے سارے داؤ اور پیج کو سمجھتا ہو، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کی وہ گائیڈنس کر سکے، ان کو لائن دے سکے۔ کہ اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے علماء ہیں جو عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، تو گویا کہ مفتی طارق مسعود صاحب یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ساری باتیں ہوائی ہیں، ٹھیک ہے۔ مناظرہ اور حقیقت یہ اس میں بہت بڑا جو ہے نا فرق ہوتا ہے۔
یہ اس ویڈیو کے اندر باتیں کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے. تو مناظر کے اندر آمنے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرنا، بحث مباحثہ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا مفتی صاحب یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو ویڈیو کلپ دکھاؤں گا، پہلے بھی مفتی طارق مسعود صاحب کی مسجد کے اندر مولانا صدیق رضا صاحب آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا موٹا بحث مباحثہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ وہاں پہ تقریر کے عنوان کے اوپر وہ بحث مباحثہ تھا تو مفتی صاحب لاجواب ہو گئے. جب مفتی صاحب لاجواب ہوئے تو انہوں نے حوالے دیے صدیق رضا صاحب نے قرآن مجید کے آیات کے، پھر مفسرین کے، کہ مفسرین نے فلاں فلاں آیات کی فلاں فلاں تفسیر کی ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ مفسرین باہر میں جائیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مفسرین جائیں باہر میں. تو صحابہ نے اس آیت کی مخالفت کیوں کی؟ اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ آپ بتاؤ نا. آپ بولو. نہیں، میں نے تو بتایا اور مفسرین کے حوالے بھی دیے، اور ایسے لوگوں کے جو آپ کے یہاں بھی قابل عزت اور قابل احترام ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کیا؟ صحابہ نے جب تابعین نہیں، یہ مطلب نہیں ہے مفتی صاحب. کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. جو پھر کیا ہے بتائیں؟ تقلید سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا. ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب، ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے ہیں، جذباتی ہو گئے ہیں. احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں؟ بھاڑ میں جائے مفسرین کی، بھاڑ میں جائے مفسرین کی، بھاڑ میں جائے مفسرین کی. میں نہیں مانتا مفسرین کو. اور ابھی اس مناظر کے عنوان کے پر بھی مفتی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جب ان کے بڑے بڑے علماء جو گزر چکے ہیں ان کے حوالے دیے تو کہتے ہیں بھی ہم ان کی نہیں مانتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان قریب مفتی صاحب کوڑکے میں پھنس جائیں گے. جب پھنسیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ انجام دیکھیں گے.